बरसगीर पाक व हिंद के अंदर ख्वाजा सराओं की हिस्ट्री आप देखें, आपको सिर्फ मुगलिया सल्तनत में नजर आएगी। मुगलिया सल्तनत के अंदर ये वो एक ज़ुबान तहरीर कर दी गई थी, वो एक कोड वर्डेड ज़ुबान थी जो ये मुगलिया सराओं के अंदर, महलों के अंदर लगते थे। वो इस वजह से क्योंकि वो क्या ज़ुबान थी? वो जिसे फ़ारसी कहा जाता है, ठीक है, वो लेकिन वो सही फ़ारसी नहीं है, ठीक है, वो एक ख्वाजा सराओं की बोले जाने वाली ज़ुबान है, ठीक है, वो एक फ़ारसी है। अब वो महल और सरा के अंदर की थी। लाइक ख्वाजा सराओं का ख्वाज का मतलब है ख्वाज, सरा का मतलब है सरा का यानी कि महल का, ख्वाज का मतलब है अफसर उसके अंदर। अब ये ख्वाजा सरा जो थे ये महलों के अफसर थे। अब इनका काम था महल के डेकोरम को बिल्कुल ज़रा मैनेज करके रखना और एज पर द जो किंग की तरफ से जो इंस्ट्रक्शंस हैं और जो ऑर्डर्स बनाए गए उसको फॉलो करवाना कनीज़ों से, शहजादियों से। यानी कि एडमिन अफसर है, एडमिन ऑफिसर थे, ठीक है, मुगलिया सल्तनत में। तो अब वहाँ पे तो ये ट्रेड नहीं थी। अब ये ट्रेड गुज़श्ता कोई आप देख लें पिछले कोई 80-90 सालों में शुरू हुई होगी, उससे पहले तो ये ट्रेडिंग भी नहीं थी इनकी। ये जो आप जिसको ह्यूमन ट्रैफिकिंग कह रहे हैं, ग्रेड 2 और ग्रेड 3 के लोग आए तब से शुरू हुआ ये काम कि खरीदो फरोख्त शुरू हुई। खरीदो फरोख्त शुरू हुई। जब तक ग्रेड 1 के लोग थे खाली। आपको याद हो आपकी दादा नानी के ज़माने के अंदर अगर हम लोग अपने बुजुर्गों से देखें तो वो ख्वाजा सराओं से ना बड़ी डिग्निटी और रिस्पेक्ट से पेश आते थे, दुआ लेते थे जी, दुआएं लेते थे। अब वो दुआ इसलिए लेते थे, बच्चा पैदा होता था तो ये आते थे और दुआएं देते थे, दुआ देते थे। अच्छा, एक ग्रेड और है, वो ग्रेड है ख्वाजा सराओं में सूफीज़म का। अगर एक ख्वाजा सरा नफ्स अम्मारा से पाक है, हर किस्म की बुराई से दूर है, अल्लाह और उसके महबूब के करीब होना चाहता है, तो उससे ज़्यादा हाजिर नाजिर वली कोई नहीं। अगर आपने कोई सही वली देखना हो, मैं आपको बड़े बिलीव के साथ एक चीज़ कह दूँ कि आप एक उस ख्वाजा सरा की तलाश करें जो नमाजी हो, जिसकी लो अल्लाह से लगी हो, वो जो मुंह से निकालेगा हस्बी अल्लाह, अल्लाह उसे अता करेगा। आपने ज़माने में लोग कहते हैं ना पीरों के मुरीद होने, आप किसी अच्छे ख्वाजा सरा के साथ बैठ जाएं, मुरीदी शरीदी को मैं मानती कोई नहीं, ठीक है, कि और सिंपल सी एक चीज़ है कि आप अच्छे ख्वाजा सरा से कहेंगे दुआ कर, अल्लाह ताला उसकी बात सुनेगा। देखिए ख्वाजा सरा का मतलब है कि वो हमने भी अपने बुजुर्गों से सुना है कि ख्वाजा सरा की जो बद्दुआ है वो अर्श हिला देती है। बद्दुआ का सुना था हमने, दुआ भी लग सकती है, खाली बद्दुआ ही नहीं लगती, दुआ भी लग सकती, दुआ लेनी चाहिए, दुआ लेनी चाहिए। अब देखिए ना, अब अजीब अजीब तमाशे हैं। अब वो ये तो नहीं हो सकता कि 24 घंटे दिन में 36 घंटे नचने टपने वाले सेक्स करने वाला बद्दुआ दे कि मैं तुम्हें बद्दुआ जानता तू तबाह हो जाएगा। नहीं होना भाई, पहले अपने आप को उस दुआ और बद्दुआ के पैरामीटर में फिक्स कर लें, तब आप लोगों को इस चीज़ के बारे में कहें कि क्या होना और क्या नहीं होना। कि दुआओं में असर फिर आएगा, दुआओं में असर तब आएगा जब अपने आप को पाक कर लेंगे और अल्लाह के करीब कर लेंगे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये जो अभी आपने ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात की, इस सारी कम्युनिटी में ये इंडिया और पाकिस्तान दोनों में इसी तरह चलता है? श्रीलंका में भी पाई जाती है इसी तरह, बांग्लादेश में भी, और ये आपस में कनेक्टेड भी होते हैं? हाँ, ये सारे आपस में कनेक्टेड होते हैं, ये कम्युनिटी कनेक्टेड है, ये आपस में कनेक्टेड होते हैं। मैं ख्वाजा सरा का नाम नहीं लेती, लेकिन वो ख्वाजा सरा इस कदर नेक थी, अल्लाह ताला उनको गरीक के रहमत करे, दुनिया से वो चली गई। लाहौर में इचरे में रहने वाली थी, उनका नाम नहीं लेती मैं, उन्होंने मस्जिद भी तमीर करवाई। बहुत सारे ख्वाजा सरा आपको ऐसे मिलेंगे, उन्होंने मदरसे बनाए हुए हैं, मदरसों को चला रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे ख्वाजा सरा ऐसे हैं बच्चियों की शादियां करवा रहे हैं। अभी कुछ ख्वाजा सरा तबलीग के काम में भी हैं, तबलीग के काम में भी हैं। मेरा आपके पास आने का मकसद सिर्फ ये था कि मुमलिकत इस्लामिया, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में बसने वाले पाकिस्तानियों को, जेन ज़ी जनरेशन को पता चले ख्वाजा सरा सेक्स वर्कर नहीं होते, बिल्कुल नहीं होते। सही ख्वाजा सरा आपको अच्छे डॉक्टर्स भी मिलेंगे, इंजीनियर्स भी मिलेंगे, प्रोफेसर्स भी मिलेंगे, नेक काम करने वाले भी मिलेंगे, रिज़्क़ हलाल कमाने वाले भी मिलेंगे। लेकिन वो खुद को डिक्लेयर नहीं करते ना कि हम ख्वाजा सरा। माशरा डिक्लेयर करने नहीं देता, डिक्लेयर कर नहीं सकते। अब एक पिंड का चौधरी है, चौधरी ज़मीनों जदादों वाला है, उसका कल्ला ही पुत्र है, ठीक है, अब वो भी रूह है, चौधरी उसकी शादियां 4 करवा देगा, ये तस्लीम कभी नहीं करेगा, कभी किसी डॉक्टर के पास जाके उसका एक बेस लाइन टेस्ट नहीं करवा लेगा कि जिससे पता चल जाए कि ये मुकम्मल है कि नहीं है। हमारे माशरे में औरत को और ख्वाजा सरा को जलील किया जाता है किसी ना किसी पॉइंट ऑफ जस्टिस के ऊपर लाके, ठीक है, किसी ना किसी पॉइंट पे। अब मर्द की कभी वो इंस्पेक्शन नहीं करवाएंगे किसी इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट के पास जाके, औरत को दवाइयाँ खिलाई जाएंगे। औरत अपनी जगह सही होगी, मर्द ही इस काबिल नहीं होगा। इसी तरह ख्वाजा सराओं के भी बहुत सारे मसाइल। अच्छा, आपने इस जो कम्युनिटी है इसमें से आपने मुझे बताया कि आपने बहुत सारे लोगों को आज़ाद भी करवाया, अल्हम्दुलिल्लाह, उसमें से उनके गुरुओं से निकाला। बिल्कुल। तो आपको रिजल्टमेंट नहीं आती? आपको कम्युनिटी बहुत ज़्यादा रिजल्टमेंट, बेसिकली मैं आपको चीज़ बताऊँ, मार मुझे कोई सकता नहीं, क्योंकि आपने जब इस्लाम के दायरे में दाखिल हुए ना तो आपने एक अहद किया, जब कहा ना ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर अल्लाह ना चाहे पूरी कायनात मिल जाए, आपको नुकसान देना चाहे तो आपको कोई नुकसान नहीं दे सकता। नहीं, मैं जानना चाहता हूँ कि क्या आपको आपके सवाल का जवाब आता है,
اور اگر اللہ نہ چاہے تو کوئی پوری کائنات مل کے آپ کا محافظ بن جائے تو آپ کو کوئی محفوظ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. پریشر بھی آتا ہے, تھریٹس بھی آتے ہیں, بہت سارے مسائل بھی ہوتے ہیں, لیکن دیکھیں میرے مطابق تھریٹ کرتے ہیں, ان کے پیچھے مافیاز ہیں. کون سے جو گریڈ 2 گریڈ 3 کے لوگ ہیں, ان کے پیچھے بہت سارے, اگر آپ ڈیٹیل میں جائیں گے تو آپ کو کافی سارے بندے نظر آ جائیں گے. یہ ایک سرکل ہے یار, جس طرح یہ بھیک مانگنے والا پورا ایک میکنزم نہیں بنا ہوتا, اسی طرح یہ گریڈ 2 اور گریڈ 3 والے صرف اصلی خواجہ سرا نہیں. تو اس میں ان کے پیچھے بڑے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں, بہت لوگ کھڑے ہو جاتے ہوں گے. اتنا پیسہ جاتا کہاں ہے, کہاں جاتا ہے اتنا پیسہ. اچھا, میں نے دیکھا کہ آپ نے کہا جب شروع والی آپ نے بات کی کہ مجھے میرے جن سے بھائی وغیرہ ان کو بہت پریشر آیا, میں نے دیکھا کہ اب کچھ خواجہ سرا ایسے, میں نام نہیں دوں گا نام لیے بغیر, کہ ان کے بھائی بھی اب ان کے ساتھ ہوتے ہیں. جب وہ کسی ایونٹ پہ جاتے ہیں تو گاڑی میں ان کے بھائی بھی ہوتے ہیں, ان کی فیملی بھی ہوتی ہے. یہ پازیٹیوٹی ہے, مجھے بھی ایسا لگتا ہے کہ پازیٹیوٹی ہے. یا شاید یہ وجہ تو نہیں کہ وہ پیسے کمانا شروع ہو گئے ہیں. نہیں, ایسا کچھ نہیں ہے. دیکھیں ایسا کچھ نہیں ہے, بالکل ایسا کچھ نہیں. وقت بدلتا ہے, وقت کے ساتھ ساتھ لوگوں کی مینٹل اپروچ بھی بدل جاتی ہے اور عقل بھی آ جاتی ہے. پہلے ہوتا تھا کہ خواجہ سراب کسی زمانے میں وہ ساری زندگی اپنے گھر دے انہوں پڑھتے سن, تے بعد چ گھر دے انہوں دے جنازیاں دے وارث بھی نہیں ہوندے سن. ٹھیک ہے, یعنی کہ کما کے وہ گھر والوں کو دیتے تھے, کما کے گھر والوں کو دیتے تھے. لیکن اب خواجہ سراب, بہت سارے خواجہ سرا ایسے ہیں جن کے گھر والے ان سے ملتے ہیں, انہوں نے اپنے آپ کو چینج کیا, فیملی کے ساتھ سیٹنگ کی. فیملی نے کہا تو بالکل ہی گالش رک چنا, تو اپنا سیلون بنا لے, رزق حلال کما رہے ہیں یار. سیلون کھولے ہوئے ہیں ان لوگوں نے, سیلونز کھولے ہوئے ہیں, کما رہی ہیں, وہ اچھا کما رہی ہیں, رزق حلال کما رہی ہیں یار. تو کیا ہو گیا, وہ فیملی کو بھی سپورٹ کر رہی ہیں. تو اس میں تو کوئی ایسی ممامنت اور کوئی بری چیز نہیں ہے. دیکھیں اگر تو ویورز لینے ہونا تو پھر مظلومیت کی داستان سنا دی جائے خواجہ سراؤں کی. صحیح خواجہ سراؤں کے جو مسائل ہیں آج تک وہ کسی پوڈ کاسٹ پہ کسی جگہ پہ نہیں بتایا گیا. کوئی یہ بتا دیتا ہے آ کے جی میرے ساتھ 70-80 بندے تھے, انہوں نے ظلم کر دیا. بھائی بی بی تم زندہ کس طرح ہو؟ اگر تمہیں سیکچولی طور پر اس طریقے سے تمہارے ساتھ ریپ ہوا, 70 بندے آ گئے, بندہ پوچھے ان پوڈ کاسٹ والوں سے بھی, ان کے بھی وہ بھی سوال نہیں پوچھتے. اور دیکھنے والے لوگ کیا سمجھتے ہیں, بیسیکلی آپ یہ غلط چیزیں بتا کے پاکستان کے امیج کو غلط پورٹریٹ کر رہے ہیں انٹرنیشنل میڈیا پہ. کمیونٹی کو آپ بدنام کر رہے ہیں, آپ کمیونٹی کو بدنام کریں بنسبت اس کے کہ آپ کمیونٹی کے لیے مل بیٹھ کے کوئی چیز نکالیں. ہم لوگوں کو اس کمیونٹی کو بھی مکمل تعاون ملے گورنمنٹ کی طرف سے, ہر ایک چیز ملے. دیکھیں بات سنیں, گورنمنٹ نے سب کچھ تبدیل نہیں کرنا. جب تک آپ لوگوں نے اپنی حرکات کو خود تبدیل نہیں کرنا, گورنمنٹ نے تبدیل نہیں کرنا. اب آگے کی بات, آپ نے ایک فیشن ڈیزائنر صاحبہ کی بات کی تھی, اللہ تعالیٰ انہیں عزت دے, وقار دے, سلامتی دے. پرابلم یہ نہیں ہے, شاید ان کو بھی نالج نہیں تھی. وہ میری پوڈ کاسٹ سننے کے بعد شاید ان کو بھی نالج آ جائے کہ گریڈ 1 کیا ہے, گریڈ 2 کیا ہے, گریڈ 3 کیا ہے. ہاں, وہ ماریہ بھی ہیں, وہ ماریہ بھی کہتی ہیں کہ یہ ہم جنس پرستی کرتے ہیں اور لواطت میں شامل ہو جاتے ہیں, لوگوں میں لوٹ کی حرکات کرتے ہیں. یہ دیکھیں ماریہ بھی صاحبہ کو میرا ایک چھوٹا سا پیغام ہے, ان کے بہت سارے فیشن شوز دیکھے ہوں گے, تو وہ بھی تو بس اسی طرح کی چیزیں چل رہی ہیں وہاں پہ. ٹھیک ہے, اور فیشن ڈیزائننگ انڈسٹری میں تو مشہور زمانہ چیزیں ہیں. وہاں کسی کو یہ قوم لوطیت نظر نہیں آتی. رہ کے آخر کا صرف خواجہ سرائی رہ گئے. ہم میں سے جو برے ہیں, جو بہروپی ہیں, ہم نے نکالنے. ہن اسی جا کے لوگوں دے ٹیسٹ نہیں کرنے. تسی دین تو پہلے, صدقہ دین تو پہلے, اگر تسی صدقہ ہی دینا ہے, اگر تسی صدقہ دینا ہے, خیرات دینا, تسی دیکھ کے دو, انے تے نہیں. تسی اللہ نے تانوں بھی 2 اکھاں دتیاں نے. ٹھیک ہے, اب وہ پھر مہر جواب دے اسلام آباد میں بیٹھی ہوئی, تو پھر ماریہ بھی کو بڑا برا لگتا ہے ان چیزوں کے اوپر. وہ صحیح ڈیفینڈ کرتی ہے کمیونٹی کو, وہ کمیونٹی کو بالکل صحیح ڈیفینڈ کر رہی ہوتی ہے. بھائی بات کو سمجھیں, ایک پرابلم ہے, یہ کب کتنے سال چلے گا یہ پرابلم؟ آج نہیں تو کل ہم سب کمیونٹی والوں نے نہیں خالی کرنا, ہم پاکستان کی سوسائٹی نے مل کے اس پرابلم کو ایڈریس کرنا ہے. اشاروں سے لے کے کالجز تک اور پھر سائنٹسٹ تک. آئی ایم دا مینیجنگ ڈائریکٹر. ٹھیک ہے, میں ایک ایم ڈی ہوں ایک ہاسپٹل کی. ڈفرینٹ ملٹیپل پروجیکٹس چل رہے ہیں, 38 پروجیکٹس چل رہے ہیں میرے پورے پنجاب میں اور پورے پاکستان میں. فلڈ کے دنوں میں سب سے زیادہ کام کر کے آئے. ٹھیک ہے, بنیر چلے جائیں, اندرون شہر چلے جائیں, میرے لا تعداد آپ کو پیشنٹس ملیں گے جن کی میری وجہ سے میرے ہاسپٹل میں گائناکالوجی کی, انکالوجی کی, ڈفرینٹ قسم, ہر ڈپارٹمنٹ کی سرجریز ہوئی. کئی 100 لوگوں کو ڈیلی کی فری میڈیسن ملتی ہے. میں نیا پروجیکٹ لے کے آ رہے, میرا ڈائلسس سینٹر نہیں, ہم لوگ سلونی فاؤنڈیشن, میری سلونی فاؤنڈیشن ہے. ٹھیک ہے, اب ہم لوگ ایک ڈائلسس سینٹر لے کے آ رہے ہیں لوگوں کے لیے. ٹھیک ہے, میں صرف میلز کے لیے کام نہیں کیا, فیمیلز کے لیے نہیں کیا, یا فیمیلز خواجہ سراؤں کے لیے نہیں کیا, سب کے لیے کام کیا نا. سوسائٹی کو اس چیز کو ایڈریس کر لینا چاہیے. جب کبھی کوئی بات ہوتی ہے, جس نے تھوڑی سی اٹینشن سیک کرنی ہوتی ہے, وہ تیر لیتا ہے اور سیدھا خواجہ سرا کمیونٹی کے ماتھے پہ مار دیتا ہے. ماریہ بی کو اگر اتنا اچھا لگتا ہے نا لوگوں کو کرنا, ایک کانفرنس ہیلڈ کرتی, اچھے طریقے سے بات کی جاتی, بنسبت اس کے کہ لوگوں میں یہ چیز پروڈیوس کریں. گے ازم کہاں نہیں ہے, جتنی فیشن انڈسٹری ہے گے ازم نہیں ہے ان میں.
آپ کو اچھے خاصے لڑکے نظر آئیں گے وہ ایسے ایسے کر کے باتیں کر رہے ہوں گے. ماریا بھی اس ٹائم تو ان کو زپ لاک لگ جاتا ہے منہ پہ, سوری بٹ صاحب, لیکن یہ حقیقت ہے. پلیز گیو می دا پرمیشن ٹو اسپیک اوپنلی. ٹھیک ہے, گے انڈسٹری کہاں نہیں ہے, گے انڈسٹری آپ کی فیشن انڈسٹری ساری بڑی بڑی ہے. گے انڈسٹریز کے ساتھ آپ اپنے ماڈلس کو سامنے بٹھا دیں اور قرآن سامنے رکھ کے پوچھ لیں ان سے. وہ یہ ایک سلوگن بنا ہوا ہے آپ کی سوسائٹی میں, ماڈلس کو نہ پوچھیں عام لوگوں کو پوچھ لیں. وہ کہتے ہیں اگر سو گے تو پھر ترقی ملے گی, بھاڑ میں جائے ایسا سونا. وہاں ماریا بی کو قوم لوط نظر نہیں آتی, بالکل نظر نہیں آتی. ماریا بی کو تو پھر چاہیے کہ اسلامک آئیڈیالوجی کے مطابق کمپلیٹ پیٹرن آف ڈریس دیں. جس طرح جے ڈاٹ بناتا ہی صرف شلوار قمیضیں ہیں, ماریا بھی پھر وہ حجاب اور ساری چیزیں ڈیزائن کرنا شروع کر دیں. پھر وہاں سے مہر بولتی ہے تو پھر سب کو چیخیں لگتی ہیں. دیکھیں آپ غلط طریقے سے کر رہے ہیں بات. آپ نہیں بر صاحب, آپ نہیں, یہ تمام لوگ. جس بندے نے تھوڑا سا پاپولر ہونا ہے نا, بلیو می, سویر آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ, بے شک جو اس کے ویوز لاکھوں کروڑوں میں, ہمارے بھی اتنی ماشاء اللہ ویل اسٹیبلش ہو رہا ہے. بی تمہیں کیا پڑی ہے اس ٹاپک پہ آنے کی؟ اگر ٹاپک پہ آنا ہے تو پھر چھوٹی چھوٹی باتیں مت کرو. سب سے پہلے آپ کی ڈومین ہے فیشن ڈیزائننگ, آپ وہاں پر ایک بورڈ لکھ کے لگا دیں, کوئی ڈیزائنر جس میں تھوڑی سی بھی زنخوں والی, ہجروں والی, خسروں والی ادائیں بھی ہوئی نا, تو میں اسے اپنی کمپنی میں نہیں رکھوں گی. سارے نے اتنے بورڈ لا دے, مچھا رکھ کے آؤ سارے, خبردار ہی لیتے, میں قوم لوط دے خلاف ہوں. ایسا تو کچھ ماریا بی نے نہیں کیا. میک اپ آرٹسٹ ماریا بی کے جتنے بھی سارے ہیں وہ سارے میلز ہیں. ٹھیک ہے, وہ بھی اپنے آپ کو سی بن کے پھرتے. وہاں ماریا بی کو قوم لوط نظر نہیں آتی. ماریا بی کو قوم لوط وہاں نظر آ جاتی جہاں اشارے کے اوپر وہ مانگ رہی ہوتی ہے. اور کیا کریں, دیکھیں میں نے اپنی کمیونٹی کی غلط پیٹرنز آپ کو بتا دی کہ کیا کیا ہے. پاکستانی معاشرے میں ہم لوگوں کو مانگنے کے علاوہ ملا کیا ہے؟ کوئی ایک چیز بتا دیں.